السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بھی علماء کی اسی صف کے اندر شمار کر رہے ہیں۔ میں بہت رویا ہوں اور میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بڑے استغاثے پیش کیے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے عشق و محبت کے دعوے داروں کو کیا ہو گیا ہے؟ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کہنے والوں کے دماغ کہاں چلے گئے ہیں؟ اور سیدی اور مرشدی کہنے والوں کی عقلیں کیوں معوف ہو گئی ہے؟ عقائد اہل سنت کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، تقدیس و تحریم کی بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، مسلک اہل سنت کے بے گور و کفن لاشے کو پیٹرول چھڑک کر جلایا جا رہا ہے، اور صاحبان علم و فضل اپنی عزتیں بچائے ہوئے اپنے حجروں کے اندر مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت دکھی ہوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم بہت دکھی ہوں۔ بس اس دکھ کی وجہ سے میں پروگرام کے اندر تسلسل نہیں رکھ سکا، وگرنہ شدید تکلیف کے باوجود اللہ رب العزت کی توفیق میرے شامل حال رہتی ہے اور میرا کام منقطع نہیں ہوتا۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اپنے پاؤں میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے تھے اور اپنے بدن انور اور اپنے کھانے کے اندر گند اور غلاظت ڈالنے والوں کے نیچے ردائیں بچھاتے تھے، جن کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک لہو لوہان اور زخمی تھا، اور فرشتے آفر کر رہے تھے کہ آپ لب ہلائیں، ہم طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیں، مگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے مسکرا کر کے، فرشتوں تمہارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، مصطفیٰ کا نہیں، اور مجھے میرے رب نے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غزوہ احد میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے منورہ پر چوٹ لگی، دانت کا ایک کنارہ بھی ٹوٹا، میرے آقا زمین پر بھی تشریف لے آئے، جبرائیل امین نے میرے آقا کے لبہائے قدس سے نکلنے والے خون کے قطرے کو اپنے نورانی پر اوپر لیا اور منتظر تھے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کلمہ ارشاد فرمائے، مگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی لا یعلمون، باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ یعنی دانت پر ضرب لگانے والے کو، ہونٹوں کو زخمی کرنے والے کو اپنی قوم کہنا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تو یہ تھا، مگر ہم کس زبان کے حامل ہو گئے ہیں، ہم کتنے نیچے آ گئے ہیں اور منبر و محراب کے تقدس کو کس طرح پامال کر رہے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دیکھا تھا کہ آپ کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ میں اپنی جانب سے کسی خاص بندے کو مخاطب نہیں ہوں، احترام، سنجیدگی، متانت، اخلاص، للہیت، رضا جوئی رخصت ہو گئی ہے۔ یہ علم کے پجاری شہرت کے پجاری بن گئے ہیں، بڑے بڑے جبے، بڑی بڑی دستاریں، زرق برق لباس، میچنگ لباس، کیا ہو رہا ہے؟
دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، علماء کی قدر کو ذہنوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ اب صحیح جو درد رکھتا ہے وہ بھی ڈر گیا ہے کہ لوگ کیا سے کیا کہیں گے، اور یہ سوشل میڈیا کے بدبخت ماہرین کس طرح مکس اپ کر کے علماء کرام کی تذلیل کر رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ علماء کرام کو تشبیہات دے رہے ہیں اور ان کے نام لیتے ہوئے جانوروں کو دکھا رہے ہیں۔ ظالم لوگ مختلف ناموں سے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ دوہرے فائدے لے رہے ہیں، مالی فائدہ بھی لے رہے ہیں اور سازشی عناصر بھی بن گئے ہیں۔ جس بدبخت نے مسلک اہل سنت کے خرمن کو آگ لگائی تھی، اس کو اس کی توقعات سے زیادہ کامیابی اور کامرانی ہوئی ہے۔ دونوں جانب سے مسلک اہل سنت کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میں بہت دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر علماء کرام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر بھی دکھی ہوں، اور اس پر بھی دکھی ہوں کہ یہ بنیادیں علماء نے خود فراہم کی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف گھٹیا الفاظ، علمی دلائل کی بات اور ہوتی ہے، علمی لہجہ ہی اور ہوتا ہے، علمی مخاطبت کا انداز ہی اور ہوتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا قرینہ ہی اور ہوتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم منتہی نہیں ہوتا، صحابہ کرام ناراض ہونے لگتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، ایک دائی کی دعوت کا انداز یہ نہیں ہے۔ اسے قریب بلاتے ہیں اور قریب بلا کر اسے فرماتے ہیں کہ بیٹے، جس عمل کی تو کسی اور خاتون کے ساتھ تمنا رکھتا ہے، کیا تو اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کرے؟ وہ نوجوان کانپ اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے آقا، میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا اس کے محرم رشتوں کے نام گنواتے ہیں اور وہ نام سن کر لرزتا اور کانپتا ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تو یہ ارادہ رکھتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی۔ اور پھر اس کے سینہ انور پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس کے سینے کو طیب و طاہر کر دے۔